الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. طلبہ عزیز اور حضرات اساتذہ کرام، بہت روز کے بعد آج آپ کے مدرسے میں آئے اور آپ حضرات سے ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اللہ تعالی اس مدرسے کو خوب ترقی عطا کرے، اور جو لوگ اس مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول کر لے، اور حضرت مولانا نصر اللہ صاحب کی صحت میں اور علم میں اور عزتوں میں خوب اضافہ کرے، اور ہمارے اس مدرسے میں آنے کو قبول کر لے. ہمارے والدین کو ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرے. میرے دوستو، آپ کے اساتذہ ہیں، وہ آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کی زبان میں کرتے ہیں. میں تو آپ کی زبان نہیں جانتا، میں بنگلہ نہیں جانتا، سلہٹی نہیں جانتا. ہمارے ملک میں جو بھی بنگال کے لوگ ہیں وہ اردو جانتے ہیں. جیسے ہی ہم بارڈر کراس کریں گے تو خوب اچھی طرح سے اردو میں باتیں کرتے ہیں، اردو کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہمارا ملک بنگال ہے، بنگلہ دیش ہے. یہاں اس سلسلے میں شدت ہے کہ دوسری زبان کو نہ جانا جائے، نہ سیکھا جائے، حالانکہ زبانیں سیکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. خیر، یہ یہاں کے حالات ہیں. اب میں آپ سے کیا بات عرض کروں، میرے ذہن میں تو کوئی بات ہے نہیں. آج دنیا میں جہاں بھی علم کی حفاظت، دین کی حفاظت، مدارس کی حفاظت، مدارس میں تعلیم، ساری دنیا میں جہاں بھی ہو رہا ہے، سب کا سب سلسلہ جا کر ایک واسطے سے، دو واسطے سے، تین واسطے سے، چار واسطے سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے. دیوبند میں جو شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں وہ آئے تو انہوں نے وہاں تقریر کی طلبہ میں، اور یہ کہا کہ میں دنیا کے 102 ملکوں میں گیا ہوں، اور جہاں بھی گیا وہاں میں علماء سے ملا، مساجد کے خطبہ سے ملا، کہیں دین کا کام ہو رہا ہے اس میں گیا، مکتب ہے وہاں گیا، مدرسہ ہے وہاں گیا. میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارا سلسلہ کس سے جا کر ملتا ہے پوری دنیا میں؟ تو کہتے ہیں جہاں جہاں میں گیا، جہاں میں نے جا کے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا 1 2 3 4 چوتھا واسطہ جا کر وہ دیوبند سے مل جاتا ہے. تو میں نے اسی وقت سے میرا یہ ارادہ تھا کہ میں دیوبند جاؤں اور اپنی آنکھوں سے دیوبند کو دیکھوں. تو میرے دوستو، ہمارے اکابر کی جو خصوصیات تھیں اس میں 4 چیزیں تھیں: اخلاص، استقامت، اتباع رسول اور خدمت خلق. سب جتنے ہمارے اکابر ہیں، اب آپ دیکھیے ہمارے اکابر کی خدمات دیکھیے، اور دوسرا دیکھیے دنیا میں جامعہ ازہر اسلامک یونیورسٹی دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، یعنی آج تک جو قائم ہے کہ نہیں ہے؟ اسلامک یونیورسٹی ہے. آپ لوگ پڑھیے، دیکھیے
کہ مصر میں جو بھی امام ہے، جو بھی خطیب ہے، کیا اس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ بتائیے، نہیں ہے۔ اور ہمارے اکابر کی یہ خصوصیت دیکھیے کہ ہمارے دوسرا ملک ہے، اس ملک میں کسی گاؤں میں اگر کسی ایسے کو آپ امام بنا کر بھیج دیں جو روزانہ صبح کو شیو کرتا ہو اور وہ خطیب اور جمعے کا خطبہ دے دے، گاؤں کے لوگ تیار ہوں گے اس کا خطبہ سننے کے لیے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے؟ کیوں؟ آخر آپ دیکھیے نیت، اصل میں دنیا میں ہر چیز کا مدار نیت پر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنی حدیثیں تھیں؟ 6 لاکھ 6 لاکھ حدیثوں میں انہوں نے انتخاب کیا تقریباً 6000 کا، اور 6000 کا انتخاب کرنے کے بعد اس میں سب سے پہلی حدیث اپنی کتاب کا افتتاح کس حدیث سے کیا؟ آپ دیکھ لیجئے، خالی زبان سے انما الاعمال بالنیات نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں کہ دنیا میں اس سے زیادہ عظیم کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور جتنا اس کو اللہ نے بلندی دی ہے کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس سے زیادہ بلندی کسی اور چیز کو مل جائے۔ ساری دنیا میں آپ کے ہاں دیکھیے، اگر دل یہ چاہتا ہے کہ بیماری ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ پریشانی ہے، کاروبار میں دقت ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ علماء کو بلاؤ، بخاری شریف کی تلاوت کرو، اس کے بعد دعا کرو، اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ کسی اور کتاب کو حاصل ہے قرآن کے بعد؟ تو میرے دوستو آپ دیکھیے، اگر ہم اکابر کی زندگی کو پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر اسے چھوڑیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بڑے بڑے علماء تھے دنیا میں، لیکن ہمارے اکابر کی جو اخلاص اور اخلاص کے ساتھ استقامت، پریشانیاں آئیں، الجھنیں ہوئیں، تکلیفیں ہوئیں، لیکن ایک قدم وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں تو اردو بول رہا ہوں، اور کمال جو ہے وہ اتباع رسول میں ہے۔ ابھی میں جب داخل ہوا تو ایک بچہ نعت پڑھ رہا تھا اور سب کے سب جھوم رہے تھے اور اس کو داد دے رہے تھے۔ ہو رہا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتلائی ہے، یہ کام اس طرح سے کرنا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جب ہم بڑے استنجے میں جائیں گے تو استنجے میں جانے کے بعد ہم کو استنجا کس طرح سے کرنا ہے، پاکی کس طرح سے حاصل کرنی ہے، یہ بھی آپ نے ہمیں بتلایا ہے۔ پانی پینا ہے تو کیسے؟ آج ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر گردوں کے مرض سے بچنا ہے تو بیٹھ کر پانی پیو، اگر پانی کو جسم کے اندر پہنچا کر اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی پیو۔ کہہ رہی ہے آج میڈیکل سائنس کی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہمیں بتلایا؟ ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیو، ہمیشہ 3 گھونٹ میں پانی پیو، ہمیشہ سانس پانی کو ہٹا کر اس میں سانس لو۔ کیا جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے؟ سوچو، ہماری کامیابی کا مدار ہی ہے اتباع رسول پر۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہاں علماء بھی موجود ہیں، وہ ناراض ہوں گے، سب سے زیادہ دوری مدارس میں بنگلہ دیش میں ہو گئی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہی کمال ہے، یہی مطلوب ہے، اور اسی سے اللہ کی رضا ہمیں مل سکتی ہے
کیا ہوا؟ اتباع رسول کے بغیر اللہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ آج کھانے میں دیکھ لیجئے، آقا فرماتے ہیں کہ کھانا کھاؤ اس طرح سے جیسے غلام اپنے مالک کے سامنے بیٹھتا ہے۔ ہم کھاتے ہیں ایسے؟ نہیں کھاتے۔ چہار زانو بیٹھتے ہیں، ایسے پلیٹھی مار کے بیٹھتے ہیں، آستینیں چڑھا کے بیٹھتے ہیں۔ اگر ابھی ڈی سی آ جائے تو آپ اس کے سامنے آستین چڑھا کے بیٹھیں گے؟ آپ چہار زانو بیٹھیں گے؟ چہار زانو سمجھ گئے؟ پلیٹھی مار کے بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں بندہ؟ اشنگری، سمجھ گئے نا بات کو؟ کیا ایسے بیٹھیں گے؟ آپ دیکھ لیجئے 99.99% لوگ، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، 99.99% لوگ کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ سوچئے آپ خود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 انگلی سے 3 انگلی سے کھانا کھاؤ۔ میرے گھر میں میرے ساتھ ہیں، مجھ سے کہنے لگی کہ یہاں عورتیں کھانا کھاتی ہیں، سارا اپنا ہاتھ بھر لیتی ہیں یہاں تک، اور اس طرح سے کھانا کھاتی ہیں۔ یہاں کوئی بتلاتا نہیں ان کو۔ تو میں نے کہا یہاں مرد بھی ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں، عورتوں کو کیا بیچاروں کی ہوا؟ وہ مجھ سے ابھی پوچھنے لگی 2-3 دن پہلے۔ تو ہمارے اکابر کی خصوصیات میں اتباع رسول، اور ہماری کامیابی صرف اور صرف اتباع رسول میں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے محدث ہیں، حافظ حدیث ہیں، بہت بڑے انسان ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ۔ اگر ہمارے نزدیک مستحبات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، مستحبات کو ہم نہیں پکڑیں گے، مستحبات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہماری زندگی سے سنتیں نکل جائیں گی، سنتوں کی اہمیت نہیں رہے گی، سنتوں پر توجہ نہیں رہے گی، سنتیں ہمارے دل کے اندر ان سے محبت نہیں رہے گی۔ مجھے سچ بتلاؤ، کیا ہماری زندگی میں سنتیں ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طرح سے کیا، اس طرح سے ہم کریں۔ ہمارے دل میں یہ آتا ہے؟ اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے دل سے مستحبات نکل گئے۔ من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن تَحَاوَنَ بِالسُّنَّةِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ۔ اور اگر ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہماری زندگی میں سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو آہستہ 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 ہماری زندگی سے فرائض نکل جائیں گے۔ بازار گئے، عصر کی نماز قضا کر دی، وہاں گئے، کھیت پر گئے، عصر کی نماز چھوڑ دی، سفر میں گئے، عصر کی نماز چھوڑ دی، رات میں سونے میں دیر ہو گئی، فجر کی نماز چھوڑ دی۔ یہ کب ہوگا؟ جب سنتیں ہمارے زندگی سے نکل جائیں گے۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، اس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر عزیزی میں نقل کیا ہے۔ من تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض۔ آج کچھ بھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا فرض ہے۔
مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کے سامنے، میں دیکھتا ہوں علماء کو، میں دیکھتا ہوں طلباء کو، ان کی زندگی کو، ایسا ابھی تک ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ میں پچھلی دفعہ یہاں آیا، یہاں میں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز میں تاخیر ہو رہی ہے جگہ جگہ۔ میں نے آپ کے اساتذہ سے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے کل جواب دیں کہ مغرب میں دیر ہونی چاہیے جلدی ہونی چاہیے۔ اگلے دن میں نے پوچھا تو یہ لوگ خاموش۔ میں نے کہا بتاؤ، کہنے لگے یہ ایسا مسئلہ ہے جو کسی امام کے ہاں اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں، چاروں کے چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ مغرب کی نماز میں اذان کے بعد تعجیل کی جائے۔ مجھے بتا دو، باہر تو چھوڑیے، مدرسوں کی حالت دیکھیے، ہے تعجیل؟ نہیں۔ آپ کے ہاں اس کے بعد شاید ہو رہی ہو۔ بازاروں کی مسجدوں میں دیکھیے، محلوں کی مسجدوں میں دیکھیے۔ پچھلی دفعہ میں سفر میں آیا تھا، وہ امام نماز پڑھانے کو تیار نہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، زبردستی اسے میں نے پکڑ کے کھڑا کر دیا سڑک کے کنارے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے مغرب کی، اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ مغرب میں تعجیل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ جو وہاں کے علماء ہیں سعودیہ کے، وہ جنت میں لے جائیں گے کہ ان کو دیکھنے کے بعد وہ کرو؟ بتاؤ مجھے، سوچئے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہم یہاں کیا سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ جنت میں ان کا درجہ بلند ہو، بلند ہو، بلند ہو، اونچا ہو۔ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ دعا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی یہ دعا کیا کرو۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی سے کوشش کریں گے پکڑنے کی، تو بتاؤ ہمیں کامیابی ملے گی کہ نہیں؟ اور ہماری کوشش ہے نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں وَمَن تَحَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ۔ اور جب فرائض کی اہمیت ہماری خفیف، من تہاونا خفیف، بہت ہلکا سمجھیں گے ہم فرائض کو، تو اللہ کو ہم کبھی نہیں پہچان سکتے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا اور اللہ سے ہمارا دل دور ہو جائے گا۔ لیکن شروع کہاں سے ہوا؟ آداب سے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ مستحبات سے۔ میں اساتذہ سے بھی یہ گزارش کروں گا، ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش کروں گا، ہمارے اکابر کی زندگی، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم کو اللہ نے جو اتنے علوم سے نوازا، وہ بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے نہیں نوازا، بلکہ اپنے اساتذہ کا ادب اور گناہوں سے بچنا۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تک ممکن ہو سکا اپنے کو شیطان اور شیطان کے راستے سے بچایا، اور اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا کہ دنیا میں آج تک ان کا نام چل رہا، اور جو کام وہ کر کے چلے گئے آج تک مٹا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے
اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم ہیں، یہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ یہ حج کو گئے۔ اچھا، آپ کے ملک سے اگر بڑا عالم حج کا ارادہ کرے تو اس کے ملنے جلنے والے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی حضرت کے ساتھ چلیں گے، حضرت جیسے نماز پڑھیں گے ایسے نماز پڑھیں گے، جیسے طواف کریں گے ایسے طواف کریں گے، جیسے دعا مانگیں گے ایسے دعا کریں گے، جیسے وقوف عرفہ کریں گے ایسے ہم کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب وہ چلے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ ہو گیا حج کے لیے۔ حج کو گئے، منی میں تھے، اور منی کے اندر قیام ہوتا ہے۔ رات میں خواب میں دیکھا انہوں نے کہ 2 فرشتے آئے آسمان سے، اور ان فرشتوں نے آ کر ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا 3 لاکھ۔ تو اس نے پوچھا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ وہ فرشتہ پوچھتا ہے، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کہتا ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اب یہ تو خواب میں ایک دم کہ وہ خود بھی آئے تھے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا ایک آدمی حج کو نہیں آیا اور اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا، اور اس کے طفیل میں 3 کے 3 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سے نہیں قبول ہوا، یہ بات یاد رکھو۔ یہ بھی یہاں عجیب بات ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے۔ جو بیچارہ تقریر کر رہا ہو سمجھتا بہت اچھی تقریر کر رہا ہوں، عمل سے۔ تو اب یہ خواب میں تو وہ آدمی نہیں آیا، تو اس نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ عراق کے وہاں شہر میں ایک آدمی ہے، اس کا نام یہ ہے، وہ حج کو نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ آئے تھے سب کا حج قبول ہو گیا۔ اب آنکھ کھل گئی ان کی، بہت پریشان ہوئے، بہت حیرت میں ہوئے۔ حج سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ بھائی میں گھر نہیں جاؤں گا، میں تو وہاں جاؤں گا۔ مجھے اس وقت وہ نام یاد نہیں ہے کس جگہ کا نام لیا تھا انہوں نے، عراق کا ہے یا کہاں کا ہے یاد نہیں۔ غیر حضرت عبداللہ ابن مبارک چلے گئے۔ اب جانے کے بعد گئے، خود بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت لوگ ان کے ساتھ تھے، پورے علاقے میں شور ہو گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ اب وہاں بیٹھ کر یہ کہیں کہ اس آدمی کا یہ نام ہے، تلاش کرو کہاں ہے۔ اب لوگ تلاش کر رہے ہیں، کئی دن ہو گئے تلاش کرتے 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 کہیں ملے ہی نہیں، پتہ ہی نہ چلے۔ بہت پریشان، انہوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خواب جھوٹا تھا، اس نام کا آدمی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں، جو شہر میں نہیں رہتے ہیں، شہر سے باہر جھوپڑے ڈال کر رہتے ہیں، وہاں جا کے تلاش کرو۔ وہاں تلاش شروع کیا۔ ایک دن شام کو رات میں جا کر معلوم ہوا کہ ایک موچی ہے۔ موچی جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ موچی جوتا جو گانٹتا ہے، جوتا جو بناتا ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہے جوتا گانٹنے والے کی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک موچی ہے اس نام کا۔ اچھا، یہ کہہ دیا تھا حضرت نے کہ جب معلوم ہو جائے نام اور پتہ تو تم لوگ وہاں مت جانا، تم لوگ مجھ کو بتلانا، میں خود جاؤں گا۔ تو لوگوں نے معلومات کر کے بتلا دیا کہ وہ بالکل دور الگ جہاں جھوپڑے ہیں، انتہائی غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں ایک آدمی ہے، موچی ہے، سیدھا سادہ نیک آدمی ہے،
ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، وہیں رہتا ہے۔ تو شام کو معلوم ہوا حضرت مغرب کے بعد چلے اکیلے، اور جانے کے بعد جب وہاں پہنچے تو دیر ہو چکی تھی، تو دروازہ دھڑدھڑایا تو ایک بوڑھا آدمی چراغ جانتے ہو؟ بتی کہتے ہیں چراغ کو، بتی لے کر دروازے پر آیا۔ کون؟ انہوں نے کہا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کا نام یہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا نام یہی ہے۔ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے عبداللہ ابن مبارک۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ عبداللہ ابن مبارک، اس قدر خوش ہوئے کہ خوشی میں بے ہوش ہو کے گر گئے، زمین میں گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پکڑا، اٹھایا، ہوش آیا تو کہنے لگے کہ میری ایک خواہش تھی کہ اتنا بڑا محدث عبداللہ ابن مبارک، میں اتنا غریب آدمی اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھ کو ان کی زیارت کرا دے، میں ان سے ایک مرتبہ مل لوں۔ یہ میں ہمیشہ دعا مانگتا تھا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ عبداللہ ابن مبارک کو میرے دروازے پر بھیج دے گا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس خوشی میں برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ خیر بیٹھ گئے، انہیں لے کر بہت اطمینان سے، گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، جو تھا سوکھا ووکھا وہ لائے۔ بیٹھنے کے بعد اطمینان سے بیٹھے رہے، ادھر کی باتیں خوب کی۔ جب باتیں کر لی تو ان سے پوچھا کہ آپ نے حج نہیں کیا؟ تو کہنے لگے میں تو غریب آدمی ہوں، جوتا بناتا ہوں، اس میں میرا اور گھر کا خرچ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، میں نے یہ سوچا کہ حج کے لیے میں پیسے جمع کروں۔ تو 20 سال ہو گئے میں تھوڑا روپیہ جمع کر رہا تھا حج کے لیے، کرتا رہا۔ اب میرے پاس اتنا روپیہ ہو گیا تھا کہ میں اور میری بیوی ہم دونوں حج کو جائیں۔ تو میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو یہ 20 سال 25 سال کی محنت کے بعد یہ روپیہ جمع ہوا ہے، اس روپے سے اب ہم حج کو جائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، حج کا ہم نے پروگرام بنا لیا۔ ایک دن میں آیا شام کو محنت مزدوری کر کے گھر اپنے، تو ان کے گھر کے سامنے ایک مالدار آدمی تھا جس کا بڑا اونچا گھر تھا، اور وہاں سے طرح کے کھانے کی خوشبو آتی تھی، اس کے ہاں کھانے پکتے تھے۔ یہ تو غریب تھے، کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن اس کے گھر سے کھانے کی خوشبو پورے علاقے میں پھیلتی تھی۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ اس کے گھر سے کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی ہے، کئی دنوں میں نہ روشنی ہے نہ کھانے کی خوشبو ہے، کیا وہ کہیں چلے گئے؟ تو اہلیہ نے کہا آپ کو معلوم نہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اب ان کے گھر فاقہ ہو رہا ہے، ان کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے بھوک سے، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے کچھ۔ تو ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی دیکھو ہمیں تو عادت ہے فاقہ کرنے کی، ہمیں فاقہ سمجھتے ہو؟ فاقہ سمجھ گئے؟ ہمیں تو فاقہ کرنے کی عادت ہے، ہمارے بچوں کو عادت ہے، یہ تو مالدار آدمی ہے، اس کے بچوں کو عادت نہیں، یہ تو بہت پریشان ہوگا، بہت تکلیف ہوگی، ہم حج کو نہیں جائیں گے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں۔ لو یہ پوری، وہ تو چاندی کے روپے ہوتے تھے، پوٹلی تھی، کہا یہ پوٹلی لے جاؤ اور اس کے گھر دے دو لے جا کے، اور پورا پیسہ جو 20 سال کی محنت، روز آنا کیا 2 آنا 4 آنا 2 آنا 4 آنا 1 ٹکا جمع کیا تھا حج کے لیے، وہ سارا کا سارا پیسہ انہوں نے حضرت عبداللہ یہ تھے انہوں نے بھجوا دیا اس کے گھر۔ کہا بس میں نے یہ تو کیا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اللہ اتنی بڑی نعمت سے نواز دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا یہ جو عمل ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہارا عمل
تم نے اس لیے کیا کہ اللہ کا بندہ ہے، ہم تو برداشت کر سکتے ہیں، یہ کیسے برداشت کرے گا؟ حج کو چھوڑ دیا، تمہارا حج قبول ہوا اور تمہاری وجہ سے 3 لاکھ مسلمانوں کا حج قبول کیا۔ پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس وقت سبحان اللہ کہا جائے اس وقت ہے، اس وقت تو عمل کی بات ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس وجہ سے میرے دوستو وہ فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ ومن تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ اتباع رسول یہی کامیابی ہے، یہی مطلوب ہے، اور اسی سے اللہ تم سے خوش ہو جائے گا اور تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اگر اتباع رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کی یہی خصوصیت تھی، کوئی کام ایسا نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور وہ لوگ کرتے ہو۔ اسی وجہ سے کبھی اپنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، نہ ٹوپی سے، نہ کپڑے سے، نہ جانے سے، نہ آنے سے، نہ بیٹھنے سے، نہ اٹھنے، کسی چیز سے یہ احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ آپ ان کی دیکھ لیجئے، ہم نے تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کو خوب دیکھا، کسی عمل سے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ شیخ الحدیث اتنے بڑے عالم ہیں۔ کسی ایک عمل سے، کپڑے سے نہیں، ٹوپی سے نہیں، پگڑی سے نہیں، اٹھنے سے نہیں، بیٹھنے سے نہیں، ہم بالکل عام لوگوں کی طرح سے رہتے تھے۔ میں نے اپنے والد کو تو نہیں دیکھا، ان کے واقعات سنے ہیں، لیکن شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کو دیکھا ہے، کس طرح سے وہ معاملہ کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں سے ملتے تھے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی آدمی ہے۔ آج دیکھ لیجئے ساری دنیا میں ان کی کتابیں، حدیث شریف کا کیسا انہوں نے وہ لکھی ہے، شرح لکھی ہے، کیا کہا ہے۔ لوگ ہر جگہ اگر شیخ الحدیث نے ایک بات لکھ دی ہے، سارے علماء متفق ہو جاتے ہیں کہ مولانا زکریا شیخ الحدیث مدرسہ مدائن العلوم نے لکھا ہے۔ اور آج کتنی بڑی پگڑی باندھیں گے، کتنا لمبا کرتا پہنیں گے، ایسے بیٹھیں گے، ایسے چلیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہی مطلوب ہے۔ قرآن میں دیکھ لیجئے، اللہ کہتا ہے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی کہیے اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے۔ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ جب ہم یہاں سے سند لیتے ہیں بخاری شریف کی، جب ہم سند لیتے ہیں افتاء کی، تو پھر ہم کو اس کی طلب ہوتی ہے کہ میں اور پڑھوں؟ نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی نا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کامل ہو گئے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ علوم کسی کے سینے میں ہو سکتے ہیں؟ الیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی الواحد، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ سارے عالم کو ایک سینے میں جمع کر دے، لیکن ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دعا کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی ہم طالب علم ہیں، ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں آیا ہے، تو بتاؤ ہمارے اندر بڑائی آئے گی؟ آئے گی بڑائی؟ کبھی ہم اپنے کو کچھ سمجھیں گے؟ کبھی اپنے کو محدث سمجھیں گے؟ کبھی اپنے کو مفتی سمجھیں گے؟ کبھی اپنے کو مفسر سمجھیں گے؟ یہ سمجھیں گے ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا، ابھی تو ہمیں طلب ہے، ابھی تو ہمیں چاہیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو کبھی یہ مت سمجھو کہ ہم کچھ ہو گئے، کبھی بھی نہ سمجھو۔
سب کچھ مل جائے تو بھی کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیے اپنے اوپر کے کیسے علماء تھے، کتنے ان کے پاس علوم تھے، کیسی ان کی حیثیت تھی کہ آج ان جیسے علوم کا کوئی آدمی ملے گا؟ تو کیسے سمجھ لیا کہ ہم بہت بڑے ہیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمل کربین ضرور کوشش کرو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ سوچئے اے میرے رب میرے علم میں اضافے کی دعا کر، آپ اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے، یعنی جتنا آپ کے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہو گیا کچھ نہیں ہے، اور ہو گیا کچھ نہیں ہے، اور اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو ہم کبھی کہیں گے کہ ہم محدث ہیں؟ بتاؤ، سچ بتاؤ۔ میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں 10 مدرسوں کے محدث ہیں، 3 مدرسوں کے محدث ہیں، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، سچ کہہ رہا ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ، اب میں آپ سے اجازت لوں گا، جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، زیادہ باتیں ہوں گی تو باتیں بھول جائیں گے، تھوڑی بات ہوگی تو یاد رہے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیے علم کے سلسلے میں کتنی اہم چیز ہے علم۔ قطب عالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ دیوبند سے فارغ ہوئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص استاد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ہم نہیں جانتے ان کو، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے اپنے لوگوں کو جاننے کی، ہم تو اپنے میں مگن ہیں کہ ہم بہت ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں ہم چنی دیگرے نیس، جیسے ہم ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور پھر حضرت اپنے پیر حضرت گنگوہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے اور بیعت کرایا۔ بیعت کرانے کے بعد حضرت نے سبق نہیں دیا، فرمایا کہ اب جا رہے ہو تم مکہ مکرمہ ہجرت کر کے، وہاں ہمارے آپ کے سب کے پیر سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ تمہیں سبق دیں گے۔ 2 مہینے تک ان کے پاس رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری مجلس میں آیا کرو، بیٹھو، میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تم اپنا عمل جاری رکھو، کیونکہ میرا دل تمہاری طرف رہتا ہے۔ 2 مہینے کے بعد مدینہ منورہ جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے اس زمانے میں اونٹ سے جاتے تھے۔ رات میں، آدھی رات میں منزل تھی ایک رابغ سے پہلے قزیمہ سے رابغ کی طرف اونٹ جا رہے تھے یا اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اب تک نہیں ہوئی تھی، پہلی مرتبہ ہوئی۔ جیسے ہی خواب میں آقا کو دیکھا تو خوابی میں اپنی جگہ سے دوڑے اور اپنا سر آقا کے پاؤں میں رکھ دیا، سجدے میں ایک دم۔ آقا نے ایسے ہاتھ ڈال کر کھڑا کیا اور کھڑا کر کے فرمایا بولو کیا چاہیے؟ کیا کہا؟ بولو کیا مانگتے ہو؟ کیا کہیں گے بنگلہ میں؟ کی چاہو، بولو کی چاہو۔ کون پوچھ رہا ہے؟ سارے عالم کے سردار اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بولو کی چاہو۔ ہم سے اگر پوچھ لیں کی چاہو تو کہیں گے جنت چاہیے، باڑی چاہیے، فیکٹری چاہیے، عزت چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، سب چیز مانگیں گے کہ نہیں؟ قطب عالم حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے صرف ایک چیز مانگی، فرمایا
کہ جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں وہ مجھ کو یاد ہو جائیں۔ کیا کہا؟ جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں وہ مجھ کو یاد ہو جائیں، اور جو کتابیں نہیں پڑھی ہیں میرے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ جب میں مطالعہ کروں تو سمجھ لوں۔ جو کتاب نہیں پڑھی ہے اگر ہم مطالعہ کریں گے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو وہ استعداد پیدا ہو جائے جو کتابیں نہیں پڑھی ہیں کہ ان کو سمجھ لوں، اور جو پڑھ لی ہیں وہ یاد ہو جائے۔ آقا نے فرمایا جاؤ تم کو دے دیا۔ تو اتنی بڑی دولت اس طرح سے تشریف لانا، کیا ہماری جیسی زندگی تھی ان کی؟ نہ سنت ہے، نہ مستحبات ہیں، نہ فرائض ہیں، نہ واجبات ہیں طالب علمی کے زمان۔ ابھی کوئی محدث نہیں بنے، ابھی کچھ نہیں، ابھی تو پڑھ کر ابھی نکلے۔ سوچو، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ غور کرو، تو اس وجہ سے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بناؤ، کوشش کرو تو ہی کامیابی ہے۔ من تمسک بالسنہ دخل الجنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سنتوں کو پکڑ لو جنت میں جاؤ گے۔ آج ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، سب کچھ ہے، سنتیں نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں ہے۔ نہ رکوع میں ہے، نہ سجدے میں ہے، نہ نماز میں ہے، نہ قرات میں ہے، نہ سونے میں ہے، نہ جاگنے میں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں، کسی چیز میں نہیں ہے کیا؟ بتاؤ۔ اس وجہ سے کامیابی نہیں۔ دیکھو کتنی بڑی کھیپ ہے علماء کی ہر سال نکل رہی ہے کہ نہیں؟ اسٹیشن پر جا کے کھڑے ہو جاؤ پلیٹ فارم پہ جیسور کے، اگر 10 طالب علم کھڑے ہیں، 10 عالم کھڑے ہیں، تو 500 وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتلا دو۔ یہ مدرسہ ہے اتنا بڑا، یہاں سے نکل جاؤ، یہ باہر دکانیں ہیں، دیکھ لو جا کے، کسی پر کوئی اثر ہے کوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارا خود اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملاؤ تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ خوش ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اللہ ناراض ہوگا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہر کام میں کوشش کرو، ہر کام میں کوشش کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھائے، چھوٹی سی چیز ہے، پیشاب کیسے کیا، وضو کے ہم لوگ وضو کرتے ہیں کیا ایسے وضو کرتے ہیں جیسے ہمارے آقا وضو فرماتے تھے؟ کبھی آپ نے کھڑے ہو کر وضو کیا؟ دیکھ لو، ساری حدیثیں دیکھ لو، جو شمائل ترمذی پڑھاتے ہیں ان سے پوچھ لو، کبھی آقا نے کھڑے ہو کر وضو کیا؟ اور ہم لوگ، مجھے کرونا ہوا تھا، کتنا خطرناک چیز تھی، تو کرونا میں میرے ڈاکٹر نے ایک دن ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کر کے یہ کہا کہ ایک کام کرو روزانہ۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ سر نیچے جھکا کر اس میں پانی لے کر اپنی ناک میں ڈالو اور ناک میں ایسے ایسے خلال کر کے پھر زور سے ناک کو صاف کرو۔ کورونا کا علاج جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دن میں 5 مرتبہ بتلا دیا۔
جیسے ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ ہے مستحب؟ بتاؤ۔ اس سے پانی ڈالو، اس سے خلال کرو، پھر زور سے چھنکو، یہ طریقہ ہے؟ یا نور الہدیٰ میں بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن ہمارا اس پہ عمل ہی نہیں ہے، بالکل عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، اگر آداب نکل گئے تو سنتیں نکل جائیں گے۔ دلی کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے کورونا کا، اسی کا علاج کر رہا تھا، اسی نے مجھ سے یہ بات بتلائی کہ یہی ایک کام کیا کرو دن میں 6 مرتبہ 7 مرتبہ۔ اب دیکھ لو ہم کیسی وضو کرتے ہیں۔ غسل خانے میں جائیں گے، ایسے نل کھولیں گے، سارا پانی اوپر سے نیچے تک چھپ 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 کیا اور آ گئے۔ سوچو، کامیابی کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے۔ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ یہی سیکھنے کے لیے آئے ہیں، انسان بننے کے لیے آئے ہیں، عالم بننے کے لیے نہیں آئے، انسان بننے کے لیے آئے ہیں۔ اکبر الہ آبادی ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے، خدا جانے کیا ہے، یاد نہیں آ رہا۔ تو میرے دوستو، اس وقت سے، ابھی سے یہاں سے اٹھو اور اسی وقت سے کوشش شروع کر دو۔ مالٹا میں حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ اپنے استاذ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کی خدمت کے لیے زبردستی اپنے کو گرفتار کرایا، اور یہ خود لکھتے ہیں نقش حیات میں، اتنی سردی ہوتی تھی، اتنی سردی ہوتی تھی، اتنی سردی ہوتی تھی کہ رات میں 2 بجے کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جسم کٹ کے گر جائے گا۔ خیمہ جانتے ہو؟ خیمے کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ تابو۔ تابو میں ان لوگوں کو ٹھہرا رکھا تھا، 2 کمبل اوڑھنے کے لیے، 2 کمبل نیچے بچھانے کے لیے دے رکھے تھے، اور خود لکھتے ہیں کہ سردی میں ایسا محسوس ہوتا تھا 2 بجے کے بعد رات میں کہ جسم کٹ کے گر جائے گا۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کبھی تہجد چھوٹی نہیں، کبھی بھی نہیں چھوٹی۔ گرم پانی کا کہاں تھے وہاں، تو ٹھنڈا ایسا پانی کی برف نیچے گرے تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اسے ایک کمبل میں لپیٹتے تھے، لوٹے کو، اور لوٹے کو لپیٹ کر اپنے پیٹ سے ملا کر اور ایسے سو جاتے تھے، ایسے اس کے پاؤں کو اوپر کر کے، تاکہ اس گرمی سے، پیٹ کی گرمی سے، کمبل کی گرمی سے، اوپر جو کمبل اوڑھ رکھا ہے اس کی گرمی سے، اس پانی کی ٹھنڈک کسی طرح سے کم ہو جائے۔ اور جب آپ استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ صبح اٹھتے تھے تو وہ لوٹا ان کو پیش کرتے تھے، پانی کا روز آنا۔ مجھے بتاؤ ایسے کوئی آدمی سو سکتا ہے اس سردی میں؟ بولو۔ تو دیکھ لو آج ان کو کتنے دن ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، آج تک ان کا نام ہے۔ ہم کو کیوں پوچھتے ہیں لوگ؟ ہمارے اندر کیا خوبی ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف یہی ایک ہے کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ میرے باپ تھے۔ جہاں دنیا میں چلے جائیں ہر طرف لوگ، یہ جو مولانا نصر اللہ ہیں، لوگ ان کے پیچھے پھرتے ہیں یا ہمارے پیچھے پھر رہے ہیں، کیوں؟ صرف ایک نسبت۔ کیا ان کے اندر کمال تھا، کیا خوبی تھی، آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ، یہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اللہ ہمارے بھائی فلسطینی، دنیا میں سب سے بڑا ظلم
ایسا ظلم دنیا میں کسی کے اوپر نہیں ہو رہا۔ اللہ ان مظلوموں کی مدد کر دے، اللہ ان ظالموں کو برباد کر دے، اللہ ان ظالموں کی کمر کو توڑ دے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس میں ہمیں کامیاب اور بامراد کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے، اس کوشش کی توفیق عطا کر دے، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہمیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹا بات یہ ہے کہ میں مصافحہ تو نہیں کر سکتا،